یہ جو شارک ہے نا، اس کو سب سے پہلے اندر ہونا چاہیے، دہشت گرد شارک. یہ اصل میں وہ جو ہے نا انتشار پسند انتشار پسند شارک ہے. اچھا، یہ ہیک کرنے کے کون کون سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں ویسے؟ کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا فون ہیک ہے؟ پاکستان is going to be an economic power in the next few decades. نوکریاں کھا جائے گی؟ Artificial intelligence بلا تو ہے. یہ آئی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کیونکہ اب اس کا گول ہے کہ اس نے پیپر بنا دیا، تو سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہر کاربن کا سورس وہ یوٹیلائز کرے پیپر بنانے کے لیے، اور سب سے بڑا کاربن کا ہمیں سورس بھی خطرہ ہو سکتا ہے. موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم، جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہی نظر آنے لگ جاتا ہے. برانڈس کے ٹیکسٹ آ جاتے ہیں، ہم نے نمبر بھی نہیں دیا ہوتا. وہ کیا چکر ہے؟ پورا ایک مافیا ہے. وہ نمبر سیل ہوتے ہیں، بائے ہوتے ہیں. ہمارے نمبر سیل بھی ہو جاتے ہیں. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں کنول چیمہ، جو کہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، جن سے ہم نے پوچھا کہ واٹس ایپ کیسے ہیک ہو سکتا ہے. فری لانسرز کے آنے کے بعد آئی ٹی انڈسٹری کو نقصان پہنچا یا فائدہ؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ کنول چیمہ گلوبل ہیڈ سیلز کی نوکری چھوڑ کر پاکستان کیوں آئی؟ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ فیوچر میں ڈیٹا کی جنگ کیسے ہوگی. ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا ہیں؟ شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، بہت سے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ آپ ہیں کون؟ انونیمس سی رہتی ہیں اور آئی ٹی پہ بہت بات کرتی ہیں. ذرا لوگوں کو بتائیں کہ انٹروڈکشن کیا ہے آپ کا، آپ ہیں کون، کہاں سے آئی ہیں، کس دنیا سے آئی ہیں جو آئی ٹی پہ بات کرتی ہیں، اور اسٹڈیز کیا ہیں؟ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پورا ٹیک میں ہی ہے. میں نے کمپیوٹر سائنس میں انڈر گریڈ کیا ہے فرام فاسٹ یونیورسٹی ان اسلام آباد، اور اس کے بعد پھر میں ایمسٹرڈیم چلی گیا. آئی جوائن سسکو. سسکو از اے ملٹی نیشنل کمپنی، اٹس اے $214 billion کمپنی. وہاں پہ آئی جوائنڈ ایز این انجینئر، پری سیلز انجینئر. اور پھر کافی دیر میں انجینئر رہی کافی عرصہ. اس دوران میں نے بہت ساری سسکو کی جتنی بھی سرٹیفکیشن، CCNA، DP، NP، WP، اور پھر فائنلی میں نے CCI بھی کیا. CCI جو ہے وہ سسکو کا سب سے ایک ایکسپرٹ لیول سرٹیفکیشن ہوتا ہے، جو کہ دنیا میں میرا خیال ہے ابھی 48,000 لوگوں کے پاس ہے صرف. تو وہ کیا. اس کے بعد پھر میں خیر سسکو میں گرو ہوتی رہی. اینڈ دین آئی واز موسٹ ریسنٹلی اے گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر ان سسکو ان سڈنی میں تھی. اینڈ دین آئی ریٹرن ٹو پاکستان ان 2020. اس کے بعد میں نے پھر دین آئی بیکیم پارٹ آف دا فاؤنڈنگ ٹیم آف اندر کمپنی ان دا سلیکان ویلی. اس میں ہم نے کافی پیسے ریز کیے. اس میں ہم نے $33.5 million ریز کیے سیریز اے میں. اب اس کمپنی کی ویلیو، نئی کمپنی جو میں نے آپ کو بتایا نا، آئی واز پارٹ آف دا فاؤنڈنگ ٹیم آف اندر کمپنی ان دا سلیکان ویلی، وچ از اے نیٹورک ایز اے سروس کمپنی. تو وہ جو ہے وہ اس میں آئی لکڈ آفٹر، شروع میں آئی لکڈ آفٹر اسٹریٹجی، بزنس ماڈل، پھر اس کے بعد آئی لکڈ آفٹر گلوبل مارکیٹنگ. اور کچھ عرصہ پہلے کیونکہ میں پاکستان آ گئی تھی تو بہت مشکل تھا وہ US میں مینیج کرنا. تو مگر دا ریزن آئی کیم ٹو پاکستان، آئی لیفٹ آل دیٹ اینڈ in 2019 You resigned from like Cisco or I left Cisco in 20. جب میں پاکستان آئی تو میں نے ابھی ریزائن نہیں کیا تھا، 3 مہینے کی چھٹی لے کر آئی. بٹ آئی نیو کہ میں پاکستان مجھے جانا ہے بیکاز آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ دس نیو تھنگ وچ واز کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس آتا ہے. وہ میرا خیال ہے مڈ لائف کرائسس مجھے تھوڑا جلدی آ گیا. اینڈ آئی تھاٹ کہ بھائی از دس اٹ، لائک آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ مور دین دس. تو یہ جو اب کچھ اپنے کی بات نہیں تھی. It was more like what's my legacy going to be? What am I going to leave in the world? And مجھے کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے which kind of leaves the world in a slightly better place because I came into the world. تو میں نے وہ جو ہے ایک چیریٹی کے اوپر، کیونکہ میں نے آسٹریلیا میں MBA کیا جب میں آسٹریلیا میں تھی جاب کے ساتھ ہی میں نے ایک سوشل امپیکٹ پہ ایک ڈگری کی. اور میں نے ریئلائز کیا کہ جو پورا فلنتھروپکس یہ چیریٹی سیکٹر ہے، اتنی چیریٹی جیسے دیکھیں پاکستان میں ہوتی ہے، پھر بھی غربت ادھر کی ادھر ہے. چیریٹی میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پیسے دیتے ہیں ایک بلیک باکس میں چلا جائے، آپ کو نہیں پتہ ان پیسوں کا کیا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بہت ساری چیزیں مس یوز ہوتی ہیں، ایکویٹیبلٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ایک سسٹمیٹک اپروچ نہیں ہے پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے. نسل در نسل غربت چلتی رہتی ہے. اور یہ تو جب سے میں بھی شاید جوان ہوا ہوں، بچپن سے لے کے اب تک، اور میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ NGOs بنتی ہیں، اب تو بننا ہی بند ہو گئی ہیں. آئی تھنک سو NGOs کو شاید وہ نہیں مل رہا، لائسنس نہیں مل رہا. مشکل سے بنتی ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی بن رہی ہیں، مگر اب بہت زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو گئے ہیں. پہلے اتنے زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ کوئی دیکھیں ٹیکنالوجی میں یہ صلاحیت ہے
کہ ٹیکنالوجی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک انڈسٹری کو آ کے ڈسرپٹ کر دیتی ہے. اس کے اندر ٹرانسپیرنسی لے آتی ہے, کنوینئنس لے آتی ہے, فرکشن لیس اسے بنا دیتی ہے, اس کے اندر سمپلسٹی لے آتی ہے, اس کے اندر جو ہے ویزیبلٹی لے آتی ہے, اس کے اندر ایکویٹیبلٹی لے آتی ہے, شفافیت جسے ہم تو بہت ساری یہ ٹیکنالوجی میں صلاحیت ہے. اب دیکھیں پہلے آپ جاتے تھے سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر کوئی ٹیکسی آتی تھی تو آپ اس کو ایسے ایسے کرتے تھے, روکتے. تو ایک کمپنی آئی اور ٹیکنالوجی کی کمپنی تھی نا وہ, اس نے اس پورے سیکٹر کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب وہ کمپنی جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی کمپنی بن گئی ہے, حالانکہ انہوں نے ایک بھی ٹیکسی نہیں وہ اون کرتے. اسی طرح ایک اور کمپنی آئی, وہ دنیا کی سب سے بڑی ہاسپٹیلٹی کمپنی بن گئی, حالانکہ وہ ٹیک کمپنی اور ایک بھی ہوٹل نہیں اون کرتی. اسی طرح ایک اور کمپنی آئی, وہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹریمنگ کمپنی بن گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے پاس کوئی شاپ نہیں ہے جہاں پہ وہ ان کی یا ان کے پاس اپنے اسٹوڈیوز نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی میں طاقت ہے, ٹیکنالوجی یہ اس طرح کی ایک ڈسرپشن لے کر آ سکتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ جو چیریٹی والا سیکٹر ہے, جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر ہے, اس کے اندر تو سب سے زیادہ اس طرح کی ڈسرپشن کی ضرورت ہے. تو گیپ ملا آپ کو پاکستان میں؟ پاکستان میں تو بہت زیادہ گیپس ہیں, بہت زیادہ گیپس ہیں. دیکھیں پاکستان میں لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ جو وہ پیسے دیتے ہیں ان کا پیسوں کا کیا ہوتا ہے. پھر پاکستان میں ایکویٹیبلٹی نہیں ہے, جو لوگ مانگنے والے ہیں 10 لوگوں سے مانگتے ہیں, جو بیچارہ سفید پوش ہے اسے کچھ نہیں ملتا. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, شفافیت نہیں ہے, ٹریسیبلٹی نہیں ہے, بہت سارے اسکیمز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ ٹیک کو لیں, ٹیک ہر چیز کھول کے رکھ دیتا ہے, ہر چیز کو ویزیبل کر دیتا ہے اور پھر آسان بھی کر دیتا ہے. جو باہر بیٹھا جو پاکستانی ہے, جو امریکہ میں کینیڈا میں بیٹھا ہے اوورسیز, اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہیلپ کرے, بٹ دیر از نو ایزی وے ٹو ڈو اٹ. تو ہم نے اتنا آسان اس کو کر دیا اس کے لیے کہ جس طرح وہ اپنے کریڈٹ کارڈ میں اوبر کے لیے کوئی پے کرتا ہے اپنے کریڈٹ کارڈ ڈال کے, فوڈ پینڈا پاکستانی سمجھتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈ سیو کر لیتے ہیں, کسی اس کے لیے کلک کے تھرو پے کرتے. اسی طرح ہم نے اس ایپ کو جو لانچ کیا کہ آپ کسی بھی پاکستانی این جی او کو یا کسی کو اگر آپ نے راشن دینا ہے, اس کا شناختی کارڈ ڈال کے آپ اس کو ایک کلک کے تھرو وہ راشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو اس پہ بھی آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ پوری ڈسکشن کی جا سکتی ہے, لیکن مین جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی انٹرنیٹ کا بڑا پرابلم چل رہا ہے پاکستان میں. انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہوا ہے, اسپیڈ نہیں آ رہی, 4G نہیں چل رہا, 3G نہیں چل رہا, اور کچھ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہو رہا ایون. تو یہ کیا سین ہے؟ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں اور اس سے گہری نظر رکھتی ہوں گی اس چیز پہ, تو آپ کو بھی افیکٹ ہوتا ہوگا آئی ٹی انڈسٹری میں. تو یہ کیا سین ہے آج کل, کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے یہ پاکستان میں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے, اسپیکولیٹو باتیں ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اس پہ میں بہت بات آلریڈی کر بھی چکی ہوں. تو میری یہی درخواست ہے, جو بھی جہاں سے بھی مسئلہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے, میری یہی درخواست ہے, جو بھی ہماری حکومت ہے ان سے یہی درخواست ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی بتا دیں کیا ایشو ہے یا اس ایشو کو سالو کر دیں. کچھ بہتر ہوا ہے نہیں؟ کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ٹی وی پہ آ کے یہ جی وی پی این کی وجہ سے شاید ہمارے سسٹمس ہیک ہو رہے ہیں اینڈ آل دیٹ اسٹف. کوئی کچھ اپنے ریومرز بتا رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ اس طرح کریں گے جی واٹس ایپ صحیح ہو جائے گا, اس طرح کریں گے بلو ٹک آئے گا, 3 ٹک آئیں گے تو اس طرح ہو جائے گا. مطلب مختلف جو ہیں ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہیں. اصل حقیقت کیا ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ کیا سین کیا ہے؟ واٹس ایپ والی بات ہے 3 ٹک آ جائے فائر وال والی بھی کہانی چل رہی ہے. یہ واٹس ایپ والی بات 3 ٹک شیک والی بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا, کیونکہ واٹس ایپ کمپنی ہم تو نہیں اون کرتے. تو وہ تو سافٹ ویئر میں چینج تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ جا کے آپ سافٹ ویئر 3 ٹکس کیسے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ اپنا سافٹ ویئر چینج کر رہا ہے کیا, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. باقی بھی جتنی بھی باتیں ہیں, وی پی این کی بات, سائبر اٹیک کی بات, جو بھی اور باتیں, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں پہلے کے بارے میں کافی ایک بات کو ڈسکس کر چکی ہوں, اس میں ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاتی. بٹ دا تھنگ از کہ یہ ساری باتیں ایسی جو ڈیوسٹیشن ہوئی, جتنا انٹرنیٹ جس طرح سے بند ہوا, یہ ساری باتیں اس کا ریزن ایٹ لیسٹ میری عقل کے مطابق تو اس کا ریزن نہیں ہو سکتا. جو بھی باتیں ابھی تک بتائی گئی ہیں, ابھی تک جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں جو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ سطح پہ بتائی گئی ہیں, وہ اس کا ریزن مجھے نہیں, میری عقل نہیں مان سکتی کہ وہ اس کا ریزن ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شارک والا سین, وہ بھی میں اس پہ بھی بہت بات کر چکی ہوں, پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دیکھیں جو شارک کا سین ویل نون ایونٹ ہوتا ہے, پہلے بھی ایک دفعہ بہت پہلے سے پہلے بھی نیٹ کا پرابلم آیا تھا, سوری ٹو کٹ یو, لیکن اگر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ کہ شارک نہیں تب بھی ویل کٹس جسے کہتے ہیں کہ وائر کٹس. تو یہ کیا سین ہے؟ یہ شارک ادھر ہی بیٹھی ہوتی ہے تاروں کی. یہ جو شارک ہے نا, اس کو سب سے پہلے اندر ہونا چاہیے, دہشت گرد. یہ اصل میں وہ جو ہے نا انتشار پسند شارک ہے. نہیں دیکھیں یہ بالکل ہوتا ہے, شارک کٹس ہوتے ہیں,
مگر ایک کیبل نہیں ہوتی, بہت ساری کیبلز ہوتی ہیں, ریڈنڈنسی ہوتی ہے اس طرح کے سسٹمز میں. نارملی جب اس طرح کوئی کیبل کٹ ہوتا بھی ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے, کچھ گھنٹوں کا آؤٹیج آ بھی سکتا ہے. ہمارے پاکستان میں پچھلے 4 سال میں کافی دفعہ ہوا ہے, مگر ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح کی چیز, اس طرح کی جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہے پچھلے 4 سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں کب ہوئی ہے, مطلب کسی شارک کٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی. جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ چیزیں میری عقل کے مطابق کوریلیٹ نہیں کرتی ٹو دا میگنیٹیوڈ آف دا ڈیوسٹیشن جو ہوئی ہے, جو انٹرنیٹ جتنا ڈاؤن ہوا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ دیکھیں سائبر سیکیورٹی کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے جو بھی کرنا ہے کریں, بس صرف تھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں, بتا دیں تاکہ ہم اپنے کسٹمرس کو, اور ایک نیریٹو ہو, یونیفارمٹی ہو اس نیریٹو کے اندر, اور ٹرانسپیرنٹ ہوں, بس صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا واٹس ایپ پہ, یہ بھی آخری بات اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی واٹس ایپ کے میسیجز بھی دیکھے جا سکتے ہیں, ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں, آڈیو ویڈیو لیکس ہو جاتی ہیں, ہم نے دیکھی بھی ہیں کہیں. تو از اٹ پاسبل یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں؟ واٹس ایپ جہاں تک میری نالج ہے, واٹس ایپ کی جو انکرپشن ہوتی ہے وہ ایک بہت اسٹرانگ انکرپشن, AES انکرپشن ہوتی ہے, 256 بٹ یا 512 بٹ. میں نے پچھلی دفعہ 512 بٹ کا تھا, کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں 256 بٹ انکرپشن یوز, جو بھی بٹ انکرپشن یوز کرتے ہیں. تو وہ انکرپشن اس طرح کی ہے کہ اس کو کوئی بھی تھیوریٹکلی اگر میں بات کروں, کوئی بھی فائر وال یا DPI اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے, اس کو کریک نہیں کر سکتا, ریزنیبل ٹائم کے اندر کریک نہیں ہو سکتی. واٹس ایپ کو جو ہیک کرنے کے طریقے اور ہیں, ٹھیک ہے, ہوسٹ کمپرومائز ہوتا ہے, ہیومن انجینئرنگ کے تھرو ہو سکتا ہے, اور طریقوں سے ہو سکتا ہے, بٹ ناٹ تھرو کہ اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ڈیٹا پیکٹ کہیں سے گزر رہا ہے اور آپ اس کو کھول کے ان انکرپٹ کر کے ڈیکرپٹ کر کے تو دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اس طرح نہیں. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کنول کہ یہ DPI کیا ہے؟ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن. ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیکٹ ہے جس میں آپ کا کانٹینٹ جا رہا ہے, اس کانٹینٹ کو سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان کوشش کرتا ہے, جو بھی سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان جو پیکٹ جاتا ہے اس کے اندر اس کا کانٹینٹ کیا ہے, اس کو ڈیپلی اس پیکٹ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. آل رائٹ. تو وہ کانٹینٹ جو ہے وہ کچھ ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے, کچھ ٹریفک ہوتا ہے, کچھ ایسی انکرپشنز ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ سکتا ہے, بائی پاس کر سکتا ہے, مگر کچھ ایسی انکرپشنز ہوتی ہیں جن کو بائی پاس نہیں. ابھی جو ہم نے بات کی تھی پہلے کہ جس طرح واٹس ایپ انکرپٹیڈ ہے, 256 جو انکرپشن کی ہم نے AES انکرپٹیڈ ہے, وہ بات کی تھی, اس کے لیے ہیومن, وہ آپ کہہ رہی تھی اس کے اور طریقے ہوتے ہیں, ہوسٹ کو کمپرومائز کیا اور طریقے ہوتے ہیں, بٹ ناٹ تھرو DPI کے تھرو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے لیے ٹائم چاہیے. اچھا یہ ہیک کرنے کے کون سے طریقے کار ہو سکتے ہیں ویسے, ایز اگر آپ کی کوئی نظر سے کوئی کیس گزرا ہو کہ جس کیس میں آپ سمجھتی ہوں کہ یہ ہیک ہوا تھا میرے سامنے واٹس ایپ؟ کچھ ہیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ہیومن انجینئرنگ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا جو ہے وہ نیٹ فون کا ایکسیس لیا, یا اسے OTP, میں نے میرے ساتھ یہ ایک دفعہ واقعہ ہو چکا ہے کہ کسی نے کال کیا کہ جی آپ کا فون بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آپ اگر جو OTP آئے گا وہ آپ بتا دیں. اگر وہ اس کو OTP بتا دیتی تو وہ واٹس ایپ جو ہے وہ اس کے فون میں چلا جاتا, اس کے فون میں میرا واٹس ایپ کھل جاتا اور میرا فون سے وہ واٹس ایپ لاگ آؤٹ ہو جاتا. تو اچھا کئی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی تھی کہ جس میں لاگ آؤٹ ہو گئے تھے, اور میرے ساتھ اپنے ساتھ بھی یہ سین ہوا تھا کہ لاگ آؤٹ ہو گیا تھا, رات کے 3-4 بجے کا ٹائم تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ لاگ ان کسی اور ڈیوائس میں ہے آپ کا واٹس ایپ, اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور واپس واٹس ایپ آ گیا تھا. وہ کیا سین ہے؟ دیکھیں بہت اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ واٹس ایپ کی, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک اسکین ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اسکین کر لیں تو آپ کے وہ آپ کے لیپ ٹاپ میں کھل جاتا ہے. تو ایک اس طرح ایک واٹس ایپ آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ڈیوائسیز پہ بھی کھول سکتے ہیں. پھر اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا واٹس ایپ آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے کسی ایک فون کے تھرو دوسرے فون پہ ٹرانسفر کرنا ہے, تو اس کے طریقے ہوتے ہیں. اور اس کے تھرو ہیومن انجینئرنگ کے تھرو کسی نہ کسی طرح آپ کے, اگر آپ کو آپ کے ڈیوائس کا اسے ایکسیس مل گیا, OTP کا ایکسیس مل گیا, تو پھر لوگ یہ والا اس طرح کی ہیکنگ اس طرح سے ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا ہوسٹ کمپرومائز, ہوسٹ ہم کہتے ہیں جو ڈیوائس جس کے اوپر وہ ہوتا ہے, اگر وہ کمپرومائز ہو جائے, اس کے اوپر کوئی ایسی ایپلیکیشن آ جائے جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, جو آپ نے غلطی سے آپ کے پاس کوئی لنک آیا, آپ نے اس پہ غلطی سے کلک کر دیا, کچھ انسٹال ہو گیا آپ کے فون پہ, جو کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کی کی لاگر ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا, جو کہ آپ کے پاسورڈس کو جو ہے وہ لاگ کر ایکسیس مل سکتی ہے ان کو آپ کے فون میں. جس طرح آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو, وہ بے شک اینڈرائڈ فون ہو, وہ بے شک iOS آئی فون ہو, اس میں وہ کہتا ہے کہ الاؤ ٹو ایکسیس آن یور فون.
اس سے بھی کیا آپ کی موبائل کے اندر ہیک ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ جو ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ ان کو ڈفرینٹ ایکسیس دیتے ہیں. یس. ٹھیک ہے، آپ نے لوگ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز میں مائک کا ایکسیس دیا ہوا ہے، اپنے کیمرہ کا ایکسیس دیا ہوا ہے، اپنے ڈاکیومنٹس کا ایکسیس دیا ہوا ہے. تو پرمیشنز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ایپس کو. اور یہ جو ایپ اسٹورز ہوتے ہیں نارملی جو اچھے ایپ جیسے ایپل کا جو ایپ اسٹور ہے وہ یہ کسی بھی ایپ جو ایپ اسٹور پر آتی ہے اس کو آٹومیٹکلی فون میں ڈفرینٹ چیزوں کی پرمیشنز نہیں ملتی جب تک کہ وہ الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو جب آپ الاؤ کر دیتے ہیں تو پھر اگر کوئی ملیشیس انٹینٹ ہے کسی ایپ، کوئی ایسی ایپ ہے جس کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو، ملیشیس انٹینٹ ہے اس ایپ کی، تو وہ اس کے پاس ایکسیس ہے آپ نے خود الاؤ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی چیزیں ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح. کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا فون ہیک ہے؟ کون کون سے طریقوں سے پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایسے کوڈز ہیں جس میں آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کال فارورڈ ہو رہی ہے کہ نہیں. صحیح. آپ گوگل سے بھی آپ وہ کوڈز آپ سرچ کریں جی ہاؤ کین آئی فائنڈ آؤٹ اف مائی کالز آر بینگ فارورڈیڈ، کوڈز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ کوڈز ہوتے ہیں. ذرا سن لیجیے گا، ذرا غور کریے گا اس بات پہ. جی. دوسرا جو ہے وہ پھر آپ کے اور بھی طریقے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری زیادہ جلدی سے ڈرین ہو رہی ہے، آپ کا ڈیٹا کتنا یوز ہو رہا ہے. اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ یوز ہو رہا ہے، مور دین جتنا آپ یوز کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں آپ کا جو ہے وہ یوزیج کہیں اور بھی ہو رہا ہے، کہیں اور آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے. تو ادر تھنگز لائک دیٹ ویئر یو کین یوز. پھر یہ کہ جو اف یو ڈونٹ ٹرسٹ این ایپ دین ڈونٹ انسٹال اٹ. تو وہ ایپ جو ہے جو ٹرسٹیبل وینڈرس کی ایپ ہے، جو ٹرسٹیبل پرووائڈرس کی ایپ ہے، ڈیولپرس کی ایپ ہے، وہی آپ انسٹال کریں. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ڈیٹا کی ہی جنگ ہے، ہم نے سنی ہے کہ جی اب ویپنس کی جنگ نہیں ہوگی، ڈیٹا کی جنگ ہوگی. تو کیا پاکستان بھی اس میں شریک ہوگا؟ یہ تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کی ہی جنگ ہوگی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن وارفیئر، اس کے اندر آلریڈی دنیا میں جو نیریٹیوز بنتے ہیں یا جو کہہ لیں کہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کون سی ایک دنیا کا ملک جو ہے وہ ایک دوسرے ملک میں پوری جا کے جینوسائڈ کر رہا ہے اور لاکھوں بچوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. اپنے پاکستان کی میڈیا کی بات نہیں کر رہی مگر ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہی ہوں. دکھایا جا رہا ہے ایز ڈیفینس، سیلف ڈیفینس. ٹھیک ہے، تو یہ نیریٹو بن رہا ہے نا. دس از کہ لوگوں کے مائنڈس اور ہارٹس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ایک نیریٹو بنا کے کس طرح ون کیا جائے. دیٹس دا گیم. تو اس میں کیا کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ؟ دیکھیں کافی دفعہ نہیں بھی ہوتے کامیاب، ابھی نہیں ہو رہے. جس کی میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہے وہاں پہ تو نہیں کوئی کامیاب ہو رہا. جو جتنی ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جتنی بھی انہوں نے یہ جو فریڈم کی بات کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، وہ فریڈم آف اسپیچ اور ہیومن رائٹ سلیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ڈپینڈس کہ وہ کس کا خون بہہ رہا ہے، کس کے ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور کس کے بارے میں جو ہے وہ آپ بات کریں. فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ کہاں پہ لاگو ہوتی ہے اور کہاں نہیں لاگو، کہاں پہ لاگو ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں لاگو ہوتی. تو یہ یونیفارم، اس کے اندر کوئی یونیورسٹیلٹی یا یونیورسل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. یہ ڈپینڈس کہ ویئر یو آر بورن، واٹ یور ایتھنیسٹی از. صحیح ہو. تو وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وی پی این کس بلا کا نام ہے؟ وی پی این ہوتا کیا ہے؟ لوگ لگاتے ہیں کسی نہ کسی کام کے لیے، لیکن اصل میں اس کا مقصد کیا ہے اور یہ لوگ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اب ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک، وی پی این جو ہے وہ آپ کی ٹریفک کو انکرپٹ کر دیتا ہے. ایک تو جو اس کا سورس آئی پی اس کو ماسک کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو ٹریفک جا رہی ہوتی ہے وہ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا پاتھ، ایک اپنا ٹنل بن گیا. ٹھیک ہے، ورچوئل ایک اپنی اس کی جیسے انٹرنیٹ ہے اس پہ سب کچھ اوپن ہے، مگر وی پی این جو ہے وہ اس کو انکرپٹ کر دیتا ہے سو دیٹ آپ کا جو ڈفرینٹ اگر ڈی پی آئی ہو گیا لیٹس سے یا کوئی اور چیزیں بیچ میں کسی نے اس ٹریفک کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ انکرپٹ ہوا ہے. وہ بیسک گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہوں وہ دیکھ نہیں سکیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وی پی این کون سی انکرپشن یوز کر رہا ہے. یہ نقصان دہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک بندہ ٹریک ہی نہیں ہو رہا وی پی این کے تھرو، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں ہوتا ہی اس طرح سے ہے، تو کیا نقصان نہیں ہوگا کہ پاکستان کو، یا تو پھر یہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ شاید اپنا وی پی این ہی رجسٹرڈ کروا کے بنائے اور وہ لوگوں کو کہ یہ انسٹال کر کے یار یوٹیلائز کر لو؟ دیکھیے اپنا وی پی این رجسٹر کرا کے بنانا از ناٹ all the time, it's not possible. And the reason for that is کہ possible ہو سکتا ہے کچھ کنٹریز میں ہے، شاید رشیا میں ہے بھی, but the thing is کہ آپ
کہ پاکستان میں بہت ساری ملٹی نیشنلز ہیں, ان کے اپنے وی پی اینز ہیں, ان کا ان کے اپنے وائڈ ایریا نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ان کے اپنا ان کی ظاہر ہے ان کے سرورز, ان کی ٹریفک جو ہے وہ کوئی انٹرنیٹ پہ تو نہیں پڑی نا, ان کو جو ان کے ریموٹ ورکرز ہیں یا ان کے جو یہاں پہ آفس, ان کو ریموٹ ایکسیس چاہیے ان کے سرورز میں, وہ وی پی این کے تھرو ہو سکتا ہے, ان کے اپنے وی پی اینز ہوتے ہیں, تو وہ کسی گورنمنٹ کے وی پی این کے تھرو تو نہیں کریں گے, ان کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے جب فری لانسنگ جابس اٹھاتے ہیں, جن کمپنیز کے ساتھ آپ اٹھاتے ہیں, وہ بھی آپ کو وی پی این دیتی ہیں, جو کہ آپ نے ان کے سرور کو یا ان کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ وی پی این کے تھرو ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور پھر وی پی این جو ہے وہ وی پی اینس کو بلاک کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وی پی اینس جو ہے وہ اپنا وہ ان کو بہت ساری میں بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکل میں نہیں جاتی, بٹ دا تھنگ از کہ وہ اپنا سورس آئی پی چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا, سو جب چینج کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اپنے سرورس چینج کرتے رہتے ہیں, اپنے چیزیں چینج کرتے رہتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی ٹو بلاک دیم. بہت سارے لوگ کہتے ہیں 443 پورٹ بلاک کر دیں, وہ ساری ایچ ٹی پی ایس ٹریفک. میں بہت ٹیکنیکل جا رہی ہوں, بٹ دا آئیڈیا ہے ذرا لوگوں کے لیے جو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے عام کسی آدمی کو. بٹ دا آئیڈیا ہے کہ دیکھیں وی پی این کو بلاک کرنا آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ اے اسٹریٹ فارورڈ تھنگ ٹو ڈو دیٹ. صحیح ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس کا بھی ڈھونڈنا پڑے گا. مشکل ہے, یہ مشکل ہے, امپاسبل نہیں ہے, مشکل ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کنول کہ جس طرح فری لانسرز ہیں مختلف پلیٹ فارمس پہ اپنے اپنے گھر سے کام کرتے ہیں, یا کسی نے اپنی آفس پلیس لی ہوئی ہے وہاں سے کام کر رہا ہے, سنگل بندہ ہے, کوئی اس کے پاس ٹیم نہیں ہے, اور ایک طرف آپ لوگ ہیں جو کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ٹی سروسز دے رہے ہیں, تو فری لانسرز کے بعد آنے کے بعد آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوا کوئی؟ جو فری لانسرز ہیں, جو ایکچوئل ٹرم ہے فری لانسرز, اس میں وہ والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں سے وہ کام اٹھاتے ہیں. نارملی چھوٹے کام ہوتے ہیں, اے آئی کا کچھ کام ہو گیا تو اتنا زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر کام ویب ڈیزائننگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, اس طرح کے کام ہوتے ہیں, اسپیشلی جو پاکستان میں زیادہ تر فری لانسرز کے پاس ہیں. تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس طرح کا پاکستان میں حکومت نے بہت سارے پروگرامز لانچ کیے جس میں بہت سارے بچوں کو یہ والے اسکلز دے دیے. تو ہمارے پاکستان ابھی بہت ساری رپورٹس میں بلکہ آیا کہ اٹس ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز ٹو آؤٹ سورس اسمال جابس, اسمال آئی ٹی جابس. صحیح ہے. جہاں پہ نقصان ہوتا ہے ہمیں, اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, وہ ہے ریموٹ ورکرز. اچھا, اب ریموٹ ورکرز کیا ہے؟ ریموٹ ورکرز جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ کوئی باہر کی کمپنی کسی لوکل ٹیلنٹ کو امپلوائے کر لے. ٹھیک ہے, اب جب ان کو امپلوائے کر لیتے ہیں تو ان کو ڈالرز میں پے کرتے ہیں, اور وہ ایک پرماننٹ امپلائی بن جاتا ہے. وہ ہماری جو ٹیکس رجیم ہے اس میں ان کو جو فری لانسرز ہیں انہی کے اندر وہ ریموٹ ورکرز بھی اپنے آپ کو ایز اے فری لانسر رجسٹر کر دیتے ہیں, مگر وہ فری لانسر نہیں ہے, وہ ریموٹ ورکر ہے. تو دیر از اے ڈفرینس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھر کسی طرح کا ٹیکس نہیں پے کرنا. مگر جو ہمارے امپلائیز ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, ان کے جتنے امپلائیز ہیں ان کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں گاڑیاں, اگر آپ جو گاڑیوں کی جو باہر سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان پہ ڈیوٹی ختم کر دیں تو پاکستان کی انڈسٹری تو ختم ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ وہی بات ہے کہ آپ جو اصل انڈسٹری ہوتی ہے, آئی ٹی انڈسٹری کسی بھی ملک میں جو زیادہ انکم لاتی ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے. جو فری لانسرز ہیں ان کی تو چھوٹی موٹی سی انکم ہوتی ہے, فیو $100 کی جابز ہوتی ہیں, کبھی بہت اچھے اچھے پیسے ارن کر رہے ہیں. ہاں, بٹ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. بٹ جو زیادہ بڑی انکم آئے گی, جو بڑی جابز ہوتی ہیں, بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ملٹی $1 ملین کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ کارپوریٹ سیکٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جن میں بہت ہائی اسٹیکس ہوتی ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کرتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے کارپوریٹ سیکٹر, کسی بھی ملک کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے, وہ اس کے کارپوریٹ سیکٹر کی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ اس کا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ انہینس ہو. جیسے سلیکان ویلی میں ہوا. سلیکان ویلی پوری دنیا میں اٹس نون ایز دا آئی ٹی ہب. وائی؟ بیکاز دے ریئلی جو ایسی پالیسیز لے کر آئے جو کہ ان کے کارپوریٹ سیکٹر کو, آئی ٹی کمپنیز کو جو بہت زیادہ فیور کیے. سے اتنی بڑی بڑی کمپنیز, گوگل بن گئی, فیس بک بن گئی, امیزون بن گئی, سسکو بن گئی, اوریکل بن گئی, ایس اے پی بن گئی, اور آئی کین نیم سو مینی ادر کمپنیز. ٹھیک ہے, یہ ساری سلیکان ویلی بیسڈ کمپنیز ہیں. تو یہ اگر پاکستان بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کے بڑے یونیکارنس بنیں تو ان کو اس طرح کی پالیسیز بنانی ہوں گی کہ کمپنیز اس طرح سے ہرٹ نہ ہوں. اب دیکھیں, میں بہت بڑا ٹیلنٹ چاہتی ہوں پاکستان میں, اے آئی کا ٹیلنٹ یا بلاک چین یا کوئی بہت اچھا پراپر ٹیلنٹ چاہتی ہوں, تو اس کے لیے میں نہیں کمپیٹ کر سکتی, فارن کمپنیز کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتی. اچھا کنول, مجھے بتائیے گا کہ انڈین
جو ہے $300 بلین لے کے آتے ہیں اور ایک بڑی آئی ٹی انڈسٹری ہے وہاں پر. بنگلہ دیش بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے. پاکستان کہاں دیکھتی ہیں کہ کس اسٹیج پہ کھڑا ہے, اور کیا آئی ٹی انڈسٹری اور گیمنگ انڈسٹری اب بہت زیادہ آ گئی ہے, اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان, میں نے جیسے کہا کہ پہلے ایک رپورٹ کے مطابق واز نیمڈ ایز ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو اسپاٹس. پاکستان, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ لائک آئی آلویز سے کہ ہمارا وی ہیو دا 6 ینگسٹ پاپولیشن, 64% جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے, انڈر 30 ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری گورنمنٹ بھی اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ ان کو ٹرین کر رہی ہیں, ڈی جی اسکلز, نیفٹیک کے پروگرامز ہیں, بہت کچھ ہے. تو مگر انفارچونیٹلی پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ کی انکم ہے کچھ سالوں سے, پچھلے کچھ سالوں سے بہت اسٹیگننٹ ہے. $2.5 بلین $3 بلین پہ وہ رکی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ اس انکم کو, میری اپنی جو انالیسز ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ اس سے زیادہ ہے, مگر وہ پارک ہو جاتی ہے باہر ہی. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی پالیسیز ہیں کہ آپ جب باہر سے انکم آتی ہے اس کی ریپیٹریشن نہیں ہو سکتی. آپ نے جتنے, جب آپ نے اگر سافٹ ویئر بنایا, اس آپ نے اسے AWS پہ ہوسٹ کیا, آپ نے اس کو گوگل ایڈس دینے ہیں, بہت ساری پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں آپ نے ڈالرز میں, کرنا مشکل ہوتا ہے, اس پہ لمٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ سارے ڈالرز پاکستان لے آئیں تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے ڈالرز جو ہیں, وہ جو انکم ہوتی ہے وہ دبئی میں ہی پارک کر دیتے ہیں. اچھا. تو پاکستان آتی نہیں. تو اس لیے پاکستان کی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم, جتنا جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے, میرے خیال میں اس کی عکاسی نہیں کرتی. جو انکم جو پاکستان وہ ساری دبئی میں ہی لینڈ ہو جاتی ہے. ساری نہیں, مگر اس کا 1% جو ہے وہ دبئی میں لینڈ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اوبیسلی جب آپ کے ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کہاں جا رہی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں دے آل کنٹریبیوٹ ٹو ورڈز کہ آپ کی جو ایک انکم ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ ساری پالیسیز, پریڈکٹیبلٹی, آئی ٹی پالیسی کے اندر پریڈکٹیبلٹی, لانگ ٹرم پریڈکٹیبلٹی, اس کو اتنا کوئکلی چینج نہیں ہونا چاہیے. لانگ ٹرم پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے, ایسے اقدامات ہونے چاہیے نیشنل سیکیورٹی کے لیول کی اس کی امپورٹنس ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ جو میں نے ریپیٹریشن کی بات کی آف فنڈز, پھر دا ایبلٹی ٹو کیپ دیم ان ڈالرز. ابھی پچھلے جب عمر سیف کی جب گورنمنٹ آئی تو 50% ہو گیا کہ جی 50% تک آپ اپنی انکم جو ڈالرز میں ارن کریں ڈالرز میں رکھ سکتے ہیں. ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, ہر بینک اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. صحیح. تو اس کی آسان امپلیمنٹیشن کہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. پھر جو ایسے ٹولز, بہت کلنکی ٹولز ہیں ابھی, جو کہ آپ کی جو پیسہ ہوتا ہے جو آپ باہر سے ارن کرتے ہیں, اس کو جب آپ پاکستان لے کے آتے ہیں, کلنکی ٹولز ہیں, ان میں ان کی فیس ہائی, ٹرانزیکشن کاسٹ ہے. اچھا, ٹیکس زیادہ کٹتا ہے اس میں, ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آپ اس کو مطلب دیر لاٹس آف پلیسز. کون سی ویسے ایپس ہیں جس کے تھرو آپ نکلوا سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو پے نیئر ہے جس کے تھرو جو ہے وہ باہر سے جو پے پال بھی سنا تھا پاکستان میں آ رہا ہے. پے پیل جو ہے وہ اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کا جو کنسرن ہوتا ہے, پے پیل میں میری کسی سے بات بھی ہوئی تھی اس ٹاپک پہ. پے پیل کو لگتا ہے پاکستان بہت اچھی اٹریکٹیو مارکیٹ ہے اور آ سکتا ہے پے پیل, بٹ پھر آتے کیوں نہیں؟ سب کو یہ لگتا ہے اچھی مارکیٹ ہے, پھر آتے کیوں نہیں ہے؟ دا ایشو از کہ ریپیٹریشن نہیں ہے نا ہماری پالیسیز میں. دا منی کین ناٹ ایزیلی موو. یہ جو کمپنیز ہیں, بہت ساری کمپنیز پاکستان سے اس لیے جا رہی ہیں بیکاز دے کین ناٹ, جو پاکستان میں ارن کرتی ہوں باہر اس کو لے کے نہیں جا سکتی, ریپیٹریشن نہیں ہے فنڈس کی. اور باہر سے لے کے آنا ایزی ہے؟ باہر سے لے کر آنا قدرے آسان ہے, قدر باہر سے آپ لا سکتے ہیں. پاکستانیوں نے یہ کہا کہ آپ باہر والا پیسہ لے کے آئیں, مگر ادھر والا جو ہے جا وہ سکتے کیونکہ ہمارے ریزروس جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو وہ اب آئی تھنک اٹس وہ چکن اینڈ ایگ والی سچویشن ہے کہ کیونکہ ہماری اکانومی میں اتنے مسئلے ہیں ابھی, تو وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بھئی اگر کھول دیں گے تو بہت زیادہ لارج ایکسوڈس ہونا شروع ہو جائے گا آف ڈالرز, تو وہ اوبیسلی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ایک مشکل سچویشن ہے میرا خیال ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ میں تو آپٹمسٹک ہوں, اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ جلد ہماری جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ انشاءاللہ ہو. بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جو کہ کہتی ہیں جی پاکستان 10 سالوں بعد 20 سالوں بعد ایک اکنامک پاور ہوگا انشاءاللہ. ابھی لیٹسٹ مجھے نہیں پتا کہ آئی تھنک بلومبرگ کی کوئی رپورٹ ہے, اف آئی ایم ناٹ فرگیٹنگ, میری میموری کا بہت برا حال ہے, بٹ بس اس طرح کی رپورٹس ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی این اکنامک پاور in the next few decades. Very nice, ماشاء اللہ. ان شاء اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ان شاء اللہ اسی طرح نام روشن کرتے رہیں, اور جو مارکیٹ کہتی ہے اور جو برانڈس کہتے ہیں کہ پاکستان اٹریکٹیو مارکیٹ ہے, وہ اس مارکیٹ میں آ کے کام بھی کریں ہم لوگ. اچھا کول, یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بلا کا نام ہے, بڑی دنیا ڈری پڑی ہے اور کہہ رہی ہے نوکری کھا جائے گی,
ایک ہے کوئی حقیقت ہے اس میں؟ نوکریاں کھا جائے گی؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بلا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ فنڈامنٹلی جس طرح ہم چیزیں کرتے ہیں، جس طرح رہتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب ہم جس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال میں جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے، بہت چیزیں جو آپ کام 10 دنوں میں کر سکتے تھے کچھ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں تھرو تھرو چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر اے آئی ٹولس. تو یہ تو بالکل سچ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ایک ہیومن ایولیوشن میں ایک بہت بڑا نیکسٹ جمپ ہے. ٹھیک ہے، جو کہ فنڈامنٹلی ہیومینٹی کو ایک اسٹیپ فارورڈ لے کے جا رہا ہے، ایک لیپ فارورڈ لے کے جا رہا ہے. اسٹیپ بھی نہیں، ایک کائنڈ آف لیپ فارورڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو اس لیپ میں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی یوتھ ہے، بہت بڑی یوتھ ہے. ہم ینگ ہیں، ہم ہماری ہاں، تو اس وجہ سے ہمیں اپنی ایک ایمرجنسی لگا کے اپنی یوتھ کو اے آئی ٹرین کرنا چاہیے، سکھانی چاہیے. کیونکہ اکنامک جب آپ اکنامکلی آگے موو کرتے ہیں، اب وہ وقت ختم ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ جنگیں لڑیں اور زیادہ لوگوں کو ایکوائر کریں. ڈیٹا کی جنگ ہے. اب آپ نے زیادہ اکنامکلی آگے موو کرنے کے لیے اپنی کوالٹی آف پیپل کو بہتر کرنا ہے، اپنی کوالٹی آف لینڈ کو بہتر کرنا ہے. تو کوالٹی آف پیپل میں سب سے بڑی چیز اس وقت جو بہت ہمیں بڑا بوسٹ دے سکتی ہے وہ اے آئی ہے. کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ایک نئی بہت بڑی اکنامک پاور ہاؤس بن کر آ سکتا ہے. صحیح ہو گیا. تو ایک تو یہ ہو گیا، اس میں بہت سارے نئے بزنس ماڈلز نکل سکتے ہیں، بہت سارے نئے ٹولس نکل سکتے ہیں، بہت ساری کمپنیز یونیکارنس بن سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جابس ختم ہو جائیں گی. میرا خیال ہے فیوچر میں کہیں نہ کہیں جا کے ایسا ہو بھی سکتا ہے. مگر دیکھیں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی تب بھی کہا تھا لوگوں کی مشینیں آ گئی ہیں، ساری نوکریاں بند ہو جائیں گی. مگر ہیومینٹی نے ڈفرینٹ فگر آؤٹ کر لی، ڈفرینٹ طریقے، ڈفرینٹ کائنڈس آف جابس آ گئی. اسی طرح اے آئی میں بھی ڈفرینٹ کائنڈس آف جابس آ جائیں گی، ڈفرینٹ کائنڈس آف انٹریکشن آ جائے گا، ڈفرینٹ کائنڈس آف میکنگ منی آ جائے گا، ڈفرینٹ نئے بزنس ماڈلز آ جائیں گے، نئی طرح کی جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی جو کہ ہم ابھی پروڈکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوں گی. مگر شارٹ ٹرم میں اے آئی کو جو لوگ لیوریج کریں گے، اے آئی کو استعمال کریں گے، اے آئی کو سیکھیں گے، اے آئی سے ڈریں گے نہیں، وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے، بہت زیادہ آگے نکل سکیں گے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے. اور یہ میں صرف ٹیک کی بات نہیں کری، ہر بزنس میں جو اے آئی کو یوز نہیں کریں گے. اب دیکھیں میں اپنے بزنس کی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. جو سوشل میڈیا میں جو بچے ہمارے جو کام کرتے ہیں میری کمپنی میں، وہ جو کام جو ہے وہ 10 دنوں میں کرتے تھے وہ کچھ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پوسٹ جنریٹ ہو جاتے ہیں، کانٹینٹ جنریٹ ہو جاتا ہے ٹولس کے تھرو، اے آئی کے ٹولس کے تھرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ پوری رپورٹس، پورے اسٹیٹس جو کہ آپ پہلے ریسرچ کرنی پڑتی تھی اور آپ کو دن لگتے تھے وہ چیزیں ڈھونڈنے میں، نکالنے میں، وہ کچھ گھنٹے میں اب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اے آئی کا ایک بہت بڑا ایک پاور ہے جس کو لیوریج کرنا بہت ضروری ہے. یہ اے آئی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ایک پورا کیمپ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اے آئی کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اے آئی ان دا فیوچر تھیوریٹکلی اگر دیکھا جائے تو اے آئی ایک اس کو کہتے ہیں دا گریٹ فلٹر، اس کو کراس کر لے، جسے کہ جب وہ ابھی اے این آئی ہے کہ آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس، کہ کسی ایک چیز میں اے آئی بہت، چیٹ جی پی ٹی سب سے ایڈوانس ہے مگر وہ نیچرل لینگویج میں جو ہے وہ لینگویج میں چیزیں ساری کائنڈ آف آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے، لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، لینگویج کے ماڈلس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے، لینگویج میں کچھ بھی ڈھونڈ سکتی ہے. مگر ابھی ایسا کیمپ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اے جی آئی کی طرف موو کرتے ہیں، اے جی آئی از آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس، جو کہ کسی ایک ڈومین میں نہیں مگر جنرلی ہر ڈومین میں، ملٹیپل ڈومینس میں جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے گی. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ ٹوگیدر کوآرڈینیٹڈ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کہتے ہیں اس سے آگے اے ایس آئی، آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس، جو کہ ہیومن بینگس کو سے کئی زیادہ ایڈوانس ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایریاز میں تو ابھی اے این آئی بھی ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، جو اس کا ایریا جو اس کی اسپیسیفک جس چیز میں وہ ہم سے ایڈوانس ہو جاتی ہے ان سرٹن ایریاز. ایموشنس کو نہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا یا بہت ساری چیزوں، اب تو وہ بھی بلکہ کر سکتا ہے کہ ہم نے ایک دیکھا جس میں اے آئی نے
ایک انٹرنیٹ پیکیج کو نیگوشیٹ کیا, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کمپنی کے ساتھ. اچھا, تو وہ اے آئی نے یوز کی ساری وہ مینیپولیشن ٹیکنیکس ٹو گیٹ ٹو دا بیسٹ پیکیج, ٹو گیٹ ٹو دا بیسٹ پرائز, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ اے سرٹن لیول جب اے جی آئی یا اے ایس آئی تک چلا جائے گا تو اے آئی اتنی اس وقت ایڈوانس ہو جائے گی کہ اس کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ابھی بھی اے آئی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. مشین لرننگ کے تھرو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک وقت آتا ہے کہ مشین لرننگ شروع ہو جاتی ہے, اور مشین لرننگ میں پھر ہیومن انٹرونشن بہت منیمل ہو جاتی ہے, اور وہ خود سے آپ اس کے اندر جتنی پاور ڈالتے جاتے ہیں, جتنا اس کے اندر کمپیوٹ ڈالتے جاتے ہیں, وہ خود سے ایک ایکسپونینشیل گروتھ پہ, ایکسپونینشیل لرننگ کرو پہ اے آئی چلی جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر آپ ڈیٹا کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے آگے جو ہے وہ نہ جا سکے, اس میں اتنے ٹریلین ڈیٹا سیٹس ہیں یا اس میں اتنا, مگر آپ اس کو ایک اوپن لینڈسکیپ نہیں دیتے, یا اس کے پیچھے جو الگوریدمز ہوتے ہیں اس سے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. مگر ایک ایسا کیمپ ہے دنیا میں جو کہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریگولیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر صحیح الگوریدمز نہ ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. لیٹس سے ایک اے آئی ہے, اس کا الگوریدم ہے کہ وہ پیپر بنانا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اب پیپر کس چیز سے بنتا ہے؟ کاربن سے بنتا ہے. ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ ہم بھی کاربن کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ایک اے آئی ہے, اس کا الگوریدم ہے کہ بھائی اس کا جو گول ہے کہ اس نے پیپر بنانا ہے, اب وہ اے جی آئی ایس آئی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کیونکہ اب اس کا گول ہے کہ اس نے پیپر بنانا ہے, تو سب سے ایفیشینٹ طریقہ ہر کاربن کا سورس وہ یوٹیلائز کرے پیپر بنانے کے لیے, اور سب سے بڑا کاربن کا ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے. مطلب نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کیمپ ہے جو کہ یہ بہت, جس میں ایلون مسک بھی ہے. بند کر دیں بند کر دیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. دوسرا کیمپ ہے جو کہ کہتا ہے کہ اے آئی سے جو ہے وہ سارے ہیومینٹی کے مسئلے سالو ہو سکتے ہیں, سارے ڈیزیزز ختم ہو سکتے ہیں, ہیومن شادیاں بھی ہو سکتی ہیں, جو کرائسس ہے, جو انرجی کرائسس ہے وہ سالو ہو سکتا ہے, سن کی انرجی ہارنیس بہت ایک ایفیشینٹ طریقے سے ہو سکتی ہے. اے آئی کین فگر آؤٹ دوز تھنگس. اے آئی کین فگر آؤٹ کہ ہر ڈیزیز کو کیسے ختم کرنا ہے, ہر ڈیزیز کو کیسے ایریڈیکیٹ کرنا ہے. ہیومینٹی کین گو ٹو دس نیو ہائٹ, دس نیو لیول. ہم پورے یونیورس کو کالونائز کر سکتے ہیں اور پلانٹس پہ جا سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف اے آئی. تو یہ والا بھی کیمپ ہے. تو دونوں کیمپس ہیں, جو وہی بات ہے کہ ریگولیشن, پراپر ریگولیشن کی ضرورت ہے. اور یہ ریگولیشنز ہماری گورنمنٹ ہی کرے گی. اب یہ ریگولیشنز تو دیکھیں یا ہر آئی ٹی انڈسٹری والا اپنے اپنے طور پر جس طرح یوٹیلائزیشن آف اے آئی کر رہا ہوگا, ہوتی ہیں وہ ریگولیشن بناتی ہیں, ریگولیشن بناتی ہیں. اور جو آئی ٹی کمپنیز ہوتی ہیں, آئی ٹی کمپنیز بہت ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں فار پروفٹ کمپنیز ہیں, دے آر ڈریون بائی پروفٹس, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ نیسسریلی ڈریون بائی مورل کوڈس, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ نیسسریلی ڈریون بائی مورل کمپس, ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ کس طرح کون سے ٹیکنیکس یوز کر کے لوگوں کو ہک کر کے رکھتی ہیں کہ لوگ جو ہے بس وہ ڈوم اسکرولنگ کرتے رہیں بس ان کے پلیٹ فارم پہ رہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کمپنیز جو ہیں کہ دے ناٹ مورلی ڈریون نہیں ہوتی, تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ریگولیشن کو آنا ہی پڑتا ہے, جہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی ریگولیشن آتی ہے اور اس کو کسی سین فریم ورک کے اندر لے کر آتی ہے. ٹھیک. قبل ایک اور چیز جو ہم اکثر موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہی نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ کون سی چیز ہے, کیا کنیکشن ہے؟ بات کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں. لائک مجھے تو لگتا ہے تھنکنگ بھی کیپچر کر لیتے ہیں, اتنا اسٹرانگ ہے. دیکھیں وہ آپ کے پیٹرنس دیکھ سکتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اے آئی جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا یوزیج کے تھرو آپ کے پیٹرنس, آپ کیا چیز دیکھتے ہیں, کون سی چیز پہ کلک کرتے ہیں, کون سی چیز آپ لائک کرتے ہیں, کون سی چیز پہ آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, کون سی ویڈیو پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اٹس آل بینگ کیپچرڈ سم ویئر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے اپنی ایپس کو یوز کرنے کے لیے, ان کی اسموتھ یوزیج کے لیے ہم بہت ساری پرمیشنس ہمیں دینی پڑتی ہیں ایپس کے اندر. ہم اس پرمیشنس کو ختم نہیں کر سکتے بیکاز ورنہ وہ ایپ اسموتھلی نہیں چلتی. تو اس وجہ سے وہ ہم نے پرمیشنس خود دی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا. اور وہ پھر جو ہے وہ ان پرمیشنس کو یوز کر کے, ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیچھے بندہ بیٹھا ہے جو کہ ہمارے اوپر اسپائی کر رہا ہے. میٹا ڈیٹا ہوتا ہے, بہت بڑے بڑے ڈیٹا مائننگ انجنز ہوتے ہیں جس کے اوپر پھر وہ اے آئی اور الگوریدمس کے تھرو وہ آپ کے پیٹرنس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, سیو کرتا رہتا ہے وہ ڈیٹا آپ لوگوں کا. ہاں وہ آپ کا ڈیٹا سیو ہوتا ہے. پھر اس کے بیسس پہ, کیونکہ یہ کمپنیز جو ہے دے آر ڈریون بائی پروفٹ, اور ان کا جو سب سے بڑا جو پروفٹ ہے وہ آتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو. اور ایڈورٹیزمنٹ میں جتنا آپ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کریں گے, جتنا آپ جس بندے کو کہ وہ بندہ کنورٹ ہو کہ اگر میں آپ کو کچھ چیز ایڈورٹائز کر رہی ہوں, آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہوں, آپ اس چیز کو پھر خریدیں, کلک بھی کریں, خریدیں, تو وہ یہ آپ کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے اس کو پرڈکٹ کرتا ہے
یہ الگوریدمز، یہ اے آئی جو ہے یہ پریڈکٹ nice. کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر پیٹرنس کو. صحیح. اچھا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ برانڈس کے ٹیکسٹ آ جاتے ہیں, ہم نے نمبر بھی نہیں دیا ہوتا, وہ کیا چکر ہے؟ وہ کون سیل کرتا ہے ہمارے نمبرز وہ اینڈ تو آل بہت ڈیٹا؟ جگہ پہ آپ نمبر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا ایک بزنس ہے, پورا ایک مافیا ہے, وہ نمبر سیل ہوتے ہیں, بائی ہوتے ہیں. ہمارے نمبر سیل بھی ہو جاتے ہیں, یہ چکر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پاکستان میں ہاؤ دس ایگزیکٹلی یو نو پاکستان میں یہ انڈسٹری کیسے کام کرتی ہے, بٹ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ اپنا کہیں آپ نے اپنا نمبر لکھ دیا, کہیں پہ آپ اپنا نمبر دے آئے, کہیں پہ آپ نے جو ہے وہ اس نمبر کو, تو وہ ایک اٹس یور نمبر, یور آئیڈینٹی, اٹ سیلز فار اے پرائز. ٹھیک ہے, آپ کی ڈیموگرافک, آپ کی ایج, آپ میل ہیں, آپ کی یہ ایج ہے, آپ یہ خریدتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, وہ جتنا زیادہ گرینولر انفارمیشن ہوگی آپ کے بارے میں اتنی زیادہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہے آپ کو. صحیح ہو گیا. اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو ریلیونٹ ایڈورٹائزنگ ہو سکتی ہے, جس پہ دیر از مور چانس کہ آپ کی کنورژن ہو جائے گی. جس چیز کو آپ کو ایڈورٹائز کیا جائے گا, دیکھیں ایڈورٹائز کرنے کی بھی تو ایک کاسٹ ہے نا, تو جتنی زیادہ ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ ہوگی کہ میں کم لوگوں کو ایڈورٹائز کر رہی ہوں, میری کنورژن زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ اٹ آل ورک. اچھا کرپٹو کے بارے میں بتائیے گا کیول کہ کرپٹو کیا چیز ہے اور یہ حلال ہے حرام ہے, یہ کیا کانسیپٹ چل رہا ہے آج کل؟ تو سمجھ نہیں آتی کہ جی کرنسی کس طرح سے ہے. دیکھیں جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے پیچھے بلاک چین ہے. ٹھیک ہے, اور بلاک چین جو ہے وہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ بینک کی کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ پیسہ الٹا بول گئی آپ, خیر چلیں آگے بتائیں. آپ نے وہ پیسہ دے کے, آپ نے کسی کو وہ پیسہ دے کے اس پیسے پہ کمانا ہے. ٹھیک ہے, اس پیسے کا رینٹ لینا ہے جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں. میں نے جو ہے وہ پیسہ کہیں سے بورو کرنا ہے کیونکہ میں نے کوئی بزنس کرنا ہے لیٹ سے, ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو نہیں جانتی, آپ مجھے نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے, تو ہمیں ایک بیچ میں تھرڈ پارٹی چاہیے جس کو آپ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, میں بھی ٹرسٹ کرتی ہوں, جو ہماری اس ایکسچینج کو پاسبل بنا سکے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک تھرڈ پارٹی وہ بینک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہمیں وہ ٹرسٹ بیچ میں لے کر آتی ہے ایز اے تھرڈ پارٹی, کہ وہ انشور کرتی ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا آپ کو ریٹرن ہو, اور جو پیسہ اس نے مجھے دیا میں اس کو ریٹرن کروں. صحیح ہو گیا. تو یہ بیسکلی بلاک چین کیا کرتا ہے, بلاک چین جو ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ, بینک اس کیس میں ایک لیجر مینٹین کر رہا ہے. بینک وہ لیجر آپ کو دکھا بھی نہیں رہا, بینک خود ایک لیجر مینٹین کر رہا ہے. بلاک چین کیا کرتا ہے کہ بلاک چین جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر مینٹین ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ ہزاروں کمپیوٹرز پہ جو ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر مینٹین ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک ہیش کے تھرو اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انشور ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی انٹیگریٹی ہے. اگر اس میں کوئی بھی اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہیش بریک ہو جائے گا, اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ اس کی وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اور وہ اس چین کے اندر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسکلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ہے وچ ایوری ون کین سی, اٹس ویزیبل ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے, اور اس میں وہ ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی انٹیگریٹی, اس لیجر کی انٹیگریٹی اس ڈسٹریبیوٹیڈ ہونے کی وجہ سے مینٹین ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بلاک چین ہے. اس کے اوپر جب آپ کوئی کرنسی بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے, اب آپ لیٹ سے ٹیسٹنگ سسٹم اس پہ بنا دیں. ٹھیک ہے, ابھی انڈیا میں جو ہے وہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس پہ آپ کے جو ٹیسٹ اسکورز ہیں وہ اس پہ ڈل جائیں گے, تو اس پہ کوئی ٹیسٹ اسکور چینج نہیں ہو سکتا. اس پہ ایک دفعہ ڈل گیا, اس پہ ایک بن گئی, اس کی ایک چین آ گئی, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بلاک آ گیا, تو اب وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا, وہ ادھر ہے. ٹھیک ہے, اس کی انٹیگریٹی مینٹین ہو گئی. تو اسی طرح جو ہے وہ جو کرنسی اس کے اوپر آ سکتی ہے, کرپٹو کرنسی بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر. تو دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ کرپٹو کی طرف جا رہی ہے, ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے. ایکچولی دنیا کو جانا ہی پڑے. اب جیسے انٹرنیٹ کیا ہے, پیپر منی ختم ہو جائے گا. انٹرنیٹ نے ڈیموکریٹائز کر دیا انفارمیشن کو. ٹھیک ہے, ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہر جگہ, ہر ایک کے پاس اویلیبل ہوگی. کوئی ٹھیکیدار نہیں بنا ہوا اس انفارمیشن کا. ٹھیک ہے, اسی طرح کرپٹو جو ہے وہ اس گیو اینڈ ٹیک کو, ایکسچینج آف ویلیو کو, پیسہ کیا ہوتا ہے, آپ نے مجھے پیسہ دیا, وہ ایکسچینج آف ویلیو ہے نا, اس ایکسچینج آف ویلیو کو ڈیموکریٹائز کر دے گا. کہ اگر اسے آسان لفظ میں بتا دیں یہ اینڈ والی بات, مطلب کہ اس جو آپ نے مجھ سے لے رہے ہیں یا میں آپ سے لے رہی ہوں, ہمیں وہ جو تیسرا جو کھڑپینچ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, جو اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہر ایک کو وہ پولیس کر رہا ہے کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہو, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ ڈیموکریٹائز ہو گیا نا, اس کے اندر پوری ڈیموکریسی آ گئی اس ایکسچینج کے اندر. تو یہ دس از آئی تھنک ایونچولی ہر چیز دنیا میں اس طرف موو ہونی ہی ہے. بہت شکریہ کنول, آپ نے سارے طریقے سے جس طرح سے بریف کیا ہے اور جس اچھے طریقے سے آپ نے واٹس ایپ پہ بات کی ہے, آئی ٹی پہ بات کی ہے, کرپٹو پہ بات کی ہے, اس کے علاوہ آپ نے جس طرح بتایا کہ کس طرح سے ہیک ہو سکتے ہیں سسٹمز, یہ سب باتیں جو ہے لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.